بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں بیوی کا رشتہ انسانی تاریخ کا قدیم ترین، نازک ترین، مضبوط ترین اور عظیم ترین ہونے کے ساتھ ساتھ طویل ترین رشتہ بھی ہے۔ اور اس رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کی خامیوں کو برداشت کیا جائے۔ آج کی حدیث اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اگر بیوی کے ساتھ محبت ہے تو پھر اس کی خامیوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ مشکات المصابیح کتاب نکاح باب ہے لعان کا 3324ویں حدیث کتاب میں اور 14ویں ہے باب میں۔ حدیث کے الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان لامرأة لا ترد يد لامس فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم طلقها قال انی احبها قال فامسكها اذن رواه ابو داود والنسائی وقال النسائی رفعه احد الرواة الى ابن عباس واحدهم لم يرفعه قال وهذا الحديث ليس بثابت۔ معزز خواتین و حضرات، یہ روایت تھوڑی سی مارکۃ الآراء ہے، اس کے صحیح اور ضعیف ہونے کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن میں سب سے پہلے آپ کو اس کا تفصیلی حوالہ دے دوں۔ سنن ابی داؤد کتاب ہے نکاح کے احکام و مسائل، چوتھا باب ہے بانج عورت سے شادی کرنا منع ہے، اور 3231ویں حدیث سنن نسائی میں آپ کو ملے گی، 2049ویں سنن ابی داؤد میں ملے گی، اور اسی طریقے سے دیگر کتابوں میں بھی یہ روایت آپ کو مل سکتی ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ اس حدیث کے بارے میں مختلف اہل علم کی مختلف آراء ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت انشاءاللہ صحیح اور ثابت ہے، جیسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقات الرضیہ میں لکھا ہے، شیخ شعیب الارناؤط نے تخریج سنن ابی داؤد میں لکھا ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح سنن نسائی میں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، صحیح سنن ابی داؤد میں بھی لے کر آئے ہیں۔ امام ابن الملقن اس کو البدر المنیر میں صحیح قرار دیتے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ روایت سندن درست ہے، ضرورت اس حدیث کو سمجھنے کی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ آدمی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا میری بیوی ہے جو کسی چھونے والے کا ہاتھ نہیں روکتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے طلاق دو۔ کہنے لگا جی میں تو اسے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر اسے اپنے نکاح میں رکھو۔ یہاں پر میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ وہ عورت کسی مرد کو ہاتھ لگانے دیتی تھی۔ عربوں کے ہاں جو اصلی اور نسلی عرب ہیں وہ آج بھی اس سے بہت چھوٹی باتوں پر مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لہذا کوئی کسی غلط فہمی میں مت رہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح عام خواتین غیروں سے نفرت اور وحشت رکھتی ہیں، یہ عورت ایسا نہیں کرتی۔ سمجھ آ گئی؟ اس سے یہ مراد لینا کہ وہ عورت دوسروں کے ساتھ ہاتھ ملاتی تھی، لوگ اس کو چھیڑتے تھے، ہاتھ لگاتے تھے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے یہ منافی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک عورت جو نعوذ باللہ فحشہ ہو، بدکارہ ہو، اس کے باوجود اپنے صحابی کو یہ حکم دیں کہ اس کو اپنے نکاح میں رکھو، ایسی کوئی بات نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ بعد اہل علم نے یہ کہا کہ اس سے مراد اس عورت کی مالی سخاوت ہے، بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتی تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس آدمی نے شکایت کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے یہ بات رکھی۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ وہ عورت غیر محرموں کو چھونے کی اجازت دیتی تھی۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی بیوی کے طبیعت مزاج کا پتہ ہونا چاہیے، اگر کوئی خامی قابل برداشت ہو تو اس کو اپنے نکاح میں رکھنا چاہیے۔ امید ہے کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.